جس نے آرڈر کیا اس سے لے کے کارکن تک ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، اور یہ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں نظر آئے، کیونکہ یہ تماشا نہیں لگ سکتا کہ آپ اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے اس پہ دعوے بولیں، ہر دوسرے دن دعوے بولیں، اس میں جو ملوث ہے انکلوڈنگ سی ایم کے پی کے، ان سب کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ہمارے 31 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں جو اسلام آباد پولیس کے تھے، 75 پولیس والے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں پنجاب پولیس کے، ایک اسلام آباد کا پولیس والا اس ٹائم کریٹیکل ہے۔ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا۔ جن کو لاشیں چاہیے تھیں ان کے ارمان پورے نہیں ہو سکے۔ ان کی کوشش تھی کہ 17 اکتوبر تک ڈی چوک میں رہیں۔ مظاہرین کا مقصد ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنا تھا۔ 564 افراد گرفتار کیے گئے، جس میں 120 افغان شہری تھے۔ خیبر پختونخوا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس 11 پولیس اہلکار گرفتار کیے۔ جس نے بھی خیبر پختونخوا پولیس کو استعمال کیا اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پولیس والوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ پولیس نے تعامل کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب پولیس کے 75 اور اسلام آباد پولیس کے 31 اہلکار زخمی ہوئے۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسلام آباد میں آ کر حالات خراب کرے۔ یہی کوشش ہے کہ چیزیں جلد از جلد نارمل کر لی جائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ ان لوگوں کی بالکل کوشش یہ کسی طرح جانی نقصان ہو، ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ کسی طرح ڈی چوک پہ پہنچ جائیں، ڈی چوک پہ پہنچ کے اس جگہ پر دھرنا دیں۔ ان کی خواہش یہ تھی اور ان کا یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے 17 تاریخ تک یہاں پہ رہیں، ایس سی او کانفرنس خراب ہو، ہمارے باقی جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ خراب ہو۔ ان کا خواہش یہ تھی کہ ڈیڈ باڈی 2 3 4 5 ملتی، انہوں نے بلٹ فائر کیا، ہم بھی کرتے، ان کی ہر وہ اسٹریٹجی ناکام ہوئی۔ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی تو ہم صبح تک جب وہ اٹھیں گے تو ساری چیزیں ہم نارملائز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری اور حراست میں لیے جانے کی افواہیں بے بنیاد قرار۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا، نہ حراست میں لیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کی خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انتہائی تعامل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی، یقینی بنایا جائے ایس سی او سمٹ کے دوران کسی قسم کا احتجاج اور لاک ڈاؤن نہ ہو۔ تاجروں کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ اسلام آباد انتظامیہ اور حکومت احتجاج کے لیے مناسب جگہ مختص کرے۔ مظاہرین مختص کردہ جگہ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ آئین کے آرٹیکل 16 اور 17 عوام کو اجتماع اور نقل و حرکت کے بنیادی حقوق دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پنجاب حکومت نے بھی امن و امان کے لیے فوج کو طلب کر لیا۔ پاک فوج کی خدمات طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن GH فوج طلبی کا فیصلہ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں کیا گیا۔ مسلح جتوں کی جانب سے حملے کی معلومات پر آرم فورسز کو کارروائی کا اختیار ہوگا۔ مسلح افواج کو انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اختیار ہوگا۔ رولز کے تحت آرم فورسز کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 5 کے تحت اختیار حاصل ہوں گے۔ پولیس کی عدم موجودگی میں مسلح افواج جرم روکنے کے شخص کو تحویل میں لے سکے گی۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی مزید سخت۔ سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے پاک فوج کے مزید جوان تعینات۔ فوج نے اسلام آباد میں شہر سری نگر کی سیکیورٹی بھی سنبھال لی۔ پاک فوج کسی بھی طرح کی شر پسندی سے آنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ پاک فوج نے ڈی چوک جانے والے تمام راستوں پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ قانون کی عملداری کے لیے پاک فوج مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہے۔ 4 اکتوبر کو وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ فوج کو واضح اور غیر مبہم رولز آف انگیجمنٹ بھی ہیں۔ کسی بھی شرع پسند کو امن و امان کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے دوسرے صوبے پر حملہ کر رہا ہے اور تمام تر مشینری جو ہے سرکاری وہ کرینیں استعمال ہو رہی ہیں، ٹرک استعمال ہو رہے ہیں، گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑے دکھ کی بات جو ہے کہ انہوں نے ڈی چوک میں جلسے کی خطاب کرنے کی دعوت جو ہے ہندوستانی وزیر خارجہ کو دی۔
مسلح افغانیوں کی فوج بنا کے اسلام آباد فوج کشی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ جو ہے تو صرف ہندوستان کے وزیر خارجہ کو کیوں بلایا گیا؟ اسے پوچھنا چاہیے یہ پی ٹی آئی کے پاکستانی ہونے کے جو کریڈینشلز جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہے۔ ڈی چوک پر بھارتی وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوت کیوں دی گئی؟ بانی پی ٹی آئی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا۔ ماضی میں بھی احتجاج ہوئے لیکن کسی نے پاکستانیت کو چیلنج نہیں کیا۔ جے شنکر کو اسلام آباد میں دھرنے کی دعوت دینے کے بجائے پی ٹی آئی والے دہلی میں جا کر جلسہ کریں۔ پی ٹی آئی کا والی وارث مودی ہے یا پھر جے شنکر؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، بولے پی ٹی آئی کی مسلح تنظیم جو افغانستان سے یہاں منتقل کی گئی، مسلح جتھے آ رہے ہیں جن میں سینکڑوں افغانی موجود ہیں، ان جتھوں کی اجازت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا احتجاج کے لیے وقت کا چناؤ قابل مذمت ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ اقدام پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ایس سی او سربراہی اجلاس کے موقع پر احتجاج کا مقصد ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ ایک ملک کے وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے۔ ہمیں اتحاد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پی ٹی آئی کے احتجاج پر بیان۔ ایک طرف یہ اکنامک پالیسی کا پاتھ وے ہے، ترقی کا پاتھ وے ہے، ایک ویژن ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت G20 کے اندر پہنچے گا، یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، غربت افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ اور ایک طرف جو ہے وہ انتشار ہے، تشدد ہے، اور ایک طرف بالکل تباہی اور بربادی کا منظر ہے، وہ ہے پختونخوا کا